ٹھیک سمر آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رضا صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ جو آج سچویشن کریٹ ہوئی ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے اور کس جانب اب جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہ سچویشن آپ کو؟ جی بہت شکریہ. جو ڈسکشنز آپ کی ہو رہی ہیں جی سب سے پہلی بات یہ کسی حد تک ایکسپیکٹڈ تھا لیکن بڑا انپریسیڈنٹڈ اور بڑا لیتھل اٹیک تھا اسرائیل کی طرف سے. ویری ویل پلانڈ, ویری ویل ٹارگیٹڈ, بڑا پریسائز. اور انہوں نے ان کی جو اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہے, جو نیوکلیر کیپیبلٹی ہے, بنیادی طور پہ اس کو ٹارگیٹ کیا ہے. اور ان کی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ شخصیات جو ہیں ان کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے پریسائزلی, جو کہ نیوکلیر پروگرام کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں یا ان کی ملٹری پاور کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. اور اس میں تھوڑا وہ نقصان وہ بھی ہوا ہے, سویلین کا بھی ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کی جو ایٹمی صلاحیت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یا ڈیمیج کرنے کے لیے انہوں نے ان کے انریچمنٹ پلانٹ کو اور جو میزائل بنانے کی جگہ ہیں, ریسرچ پلیسز ہیں, ان کو اٹیک کیا. تو جو اتنا بڑا اٹیک ہے اس کے ریٹیلیشن میں ایران نے جواب دیا ہے. اور لیٹس ہوپ جی لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں ایران جو ہے وہ ایکولی لیتھل جواب دینا چاہے گا, اور ایران چاہے گا کہ جتنا ڈیمیج ان کا ہوا ہے, نقصان ہوا ہے, اس سے زیادہ وہ اسرائیل کا کر سکیں. آگے اس خطے میں چونکہ ابھی بدامنی ہو چکی ہے, ساری جو کنٹریز ہیں ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. تو یہ چیلنج تو کچھ دنوں کے لیے رہے گا. اور لاسٹ جو پوائنٹ ہے جو آپ بات کر رہے تھے, میں سن رہا تھا, پاکستان نے ڈپٹی پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ فارن منسٹر نے کنڈیم کیا اور سپورٹ کا اظہار کیا کہ پاکستان ایران کے ساتھ اور ایران کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہ ڈپلومیٹک سپورٹ جو ہے یہ ایک حق ہے ان کا, اور ہمارا یہ ایک مورل فریضہ ہے کہ ہم ایک جارحیت کا ارتکاب جو ہوا ہے اس کو کنڈیم کریں. یہ جارحیت ہے, کلی جارحیت ہے, ان پرووکڈ سچویشن تھی, کوئی ایک پرووکیشن نہیں تھی. یہ بیسیکلی ان کے اوپر ایک پلان جیسے ان کی جو نیوکلیر انسٹالیشنز ہیں اور نیوکلیر کیپیبلٹی ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا. ٹھیک. اچھا یہ بھی کہیے گا کہ اسرائیلی جو فوجی عہدیدار ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران کے پاس چند دن میں 15 جوہری بم بنانے کے لیے کافی مواد موجود ہے. یعنی کہ رپورٹڈلی اگر نیوکلیئر افزودگی 60% یورینیم انریچمنٹ ہو جائے تو کوئی بھی ملک وہ ایٹمی وار ہیڈ بنا سکتا ہے. تو ڈو یو تھنک کہ اگر یہ معاملہ زیادہ آگے کی جانب بڑھتا ہے تو اب ایران کچھ دن میں اس قابل ہوگا کہ اس کے پاس نیوکلیئر وار ہیڈ ہوں؟ جی پہلی بات تو یہ جی کہ جہاں تک انفارمیشن کا تعلق ہے وہ اتھینٹیکیٹ تو کی نہیں جا سکتی. اگر آپ کو یاد ہو تو عراق کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس میں یہی ایک ریزن بتائی گئی تھی جی کہ عراق جو ہے وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن بنا رہا ہے. اور ٹونی بلیئر صاحب ایک ڈوسیئر بھی لے کے آئے تھے جس کی بیس کے اوپر ایران جو ہے وہ عراق جو ہے وہ تباہ ہو گیا. ابھی یہ جو کلیم ہے ان کا کہ کتنے دن دور ہے یہ اتھینٹیکیٹ تو نہیں کیا جا سکتا. لیکن کمنگ اوور ٹو دس تھنگ کہ جی ایران چاہے گا کہ نہیں چاہے گا, میرے خیال میں کسی بھی دوسرے ملک کی طرح ایران یہ چاہے گا تو جتنا جلدی ہو سکے ایک ایٹمی قوت بن جائے, اور اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ اس کو جو تھریٹس ہیں خطے میں جو ان کی ایگزسٹنس کو تھریٹ ہے وہ اس کو میٹیگیٹ کر سکے یا اس کے اگینسٹ کھڑا ہو سکے. ہاں ابھی جو عالمی قوتیں ہیں اسپیشلی امریکہ اور ان کے ایلائز اور اسرائیل یہ نہیں چاہتے کہ ایران جو ہے ایک ایٹمی قوت بنے, اور اسی لیے یہ حملہ ہوا ہے. اور وہ کنٹینیو کریں گے اس حملے کو اور ٹارگیٹنگ کو ٹل دی ٹائم وہ سیٹسفائیڈ ہیں کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر پروگرام میں بہت پیچھے چلا گیا ہے یا بالکل اس قابل نہیں رہا. جہاں تک ایٹم بم بنانے کا تعلق ہے وہ آپ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس انفارمیشن جیسے میں کہہ رہا تھا اوتھینٹیکیٹڈ انفارمیشن نہیں ہے. لیکن جہاں ان کی خواہش ہوگی میرے خیال میں کہ جتنا جلدی اگر وہ بنا سکیں تو بنائیں, بٹ ان ڈیز آئی تھنک اٹ ول ناٹ بی پاسبل. دنوں میں 15 دنوں میں یہ اس طرح میرا خیال مشکل ہوگا. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ پاسبل نہیں ہوگا. ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا کہ لبنان میں چونکہ حزب اللہ ہے, پھر فلسطین میں حماس ہے, ابھی اسرائیل تو کافی حد تک یہ سمجھتا ہے کہ ان کو ٹیکل کر لیا گیا ہے. ڈو یو تھنک کہ ان کی طاقت اب اتنی کم ہو چکی ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ کسی دوسری جانب محاذ کھول سکتا ہے, جیسے ابھی ریسنٹلی آج اس نے یہ ایشو کریٹ کر لیا ہے ایران کے ساتھ, تو اب وہ ایزیلی وہاں سے فارغ ہو کر یہاں پر دھیان دے سکتا ہے؟ جی حزب اللہ, حماس اور اس طرح کے جو دوسرے ایلیمنٹس ہیں یا جو اس طرح کی فورسز ہیں
واقعی وہ کافی حد تک ڈیمیج تو ضرور ہوئی ہیں، لیکن چونکہ یہ ساری جو فورسز ہوتے ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے آئیڈیالوجی سے اور جذبے سے، تو 100% ان کو ختم کرنا اگر آپ کہتے ہیں تو ممکن نہیں ہوگا۔ اگر 100% ختم ہو سکتے لوگ اس طرح، تو آپ پیلسٹائن کی مثال دیکھ سکتے ہیں۔ فلسطین میں انہوں نے کس قدر کوشش کی ہے، کتنے سالوں سے، 70 سالوں سے وہ مسلسل ان کو جو ہے وہ جینوسائیڈ ایک جاری ہے وہاں پہ، اور ان کو مارے جا رہے ہیں، لیکن وہ ریزسٹنس کو ختم نہیں کر سکے۔ however جو آپ نے بات کی ہے کہ اس کا ایفیکٹ تو ضرور ہوتا ہے، اور ایران کو انڈائریکٹلی اگر ان سے کوئی فائدہ ہو رہا تھا تو ظاہر ہے ان کی قوت کم ہونے میں ایران کو بھی فائدہ ان کی طرف سے کم ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور کیا دیکھتے ہیں ابھی یہ کتنے دن تک معاملہ مزید زور پکڑے گا؟ کیونکہ اسرائیل نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ ہم نے پہلا مرحلہ ابھی مکمل کیا ہے حملے کا۔ جی، وہ ابھی میں سن رہا تھا جی کہ شاید ایران نے کہا ہے کہ یہ 2 ہفتے تک بھی جاری رہ سکتا ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے دونوں طرف کے اہداف کے اوپر کہ ان کا ہدف کیا ہے، اسرائیل کا اور ایران کا جوابی ہدف جو ہے کیا ہے۔ دونوں یہ چاہیں گے کہ ان کے اہداف جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں تو پھر جو ہے وہ سیز فائر کی طرف چلیں۔ آئی ایم شیور کہ اس وقت ابھی بیچ میں جو عالمی قوتیں ہیں وہ بھی حرکت میں آئیں گی، امریکہ آئے گا، شاید کنگڈم آف سعودی عربیہ وہ بھی ایک رول پلے کرے گا، ٹرکی رول پلے کرے گا، پہلے بھی وہ کر رہے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب کے ایس اے کا وزٹ ہوا تھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ گئے تھے تو انہوں نے اس چیز کا ذکر بھی کیا تھا کہ ٹرکی اور سعودی عربیہ ایک رول پلے کر رہے ہیں اس خطے میں امن کے لیے، اور ایران اور امریکہ کے درمیان جو جوہری ڈیل تھی اس کو ریوائیو کرنے کے لیے بھی ڈسکشن ہونی تھی۔ تو یہ حملہ جو ہے وہ اس ڈیل کے اوپر جو بات چیت ہونی تھی اس کو بھی قتل کر گیا اور اس میں بھی ڈیلے ڈال گیا ہے، وہ ابھی ڈیلے ہو گئی ہے۔ ابھی آپ کی نظر میں ڈیلے ہو گئی یا وہ بالکل ختم ہو گیا، ایبروگیٹ ہو گیا، ختم ہو گیا؟ ختم تو دیکھیں گے، چونکہ جو پالیٹکس ہے نا تو اس میں ایبسلیوٹ اوپینین دینا آئی تھنک کہ ختم ہو گیا وہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ ڈیلے ہو سکتا ہے، ختم نہیں ہوگا۔ دونوں طرف سے خواہش ضرور رہے گی کہ ایک پیسفل طریقے سے آگے بڑھیں۔ اس کی ریزنز ہیں، نمبر 1 امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرے، اور اسرائیل کی جو خواہش ہے وہ امریکہ کی بھی ہے کہ اسرائیل جوہری طاقت نہ بنے۔ ایٹ دی سیم ٹائم ایران یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر جو 500 سینکشنز لگی ہوئی ہیں اس وقت، جن کی وجہ سے اس کا ڈیفینس بھی متاثر ہوتا ہے، اکانومی بھی متاثر ہوتی ہے، لوگوں کو بھی پوری فیسلٹیز نہیں ملتی، تو وہ بھی چاہیں گے کہ کسی پیسفل طریقے سے یہ بات آگے بڑھے۔ ایران جو ہے وہ بھی بہت عقل مندی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہے گا، اس لیے یہ کہنا میرا خیال درست نہیں ہوگا کہ وہ بالکل ہمیشہ کے لیے ختم ہوگا۔ ڈیلے ہو سکتی ہے ٹاکس، لیکن ٹوٹلی ختم نہیں ہو سکتی۔ اٹ از کوائٹ لائکلی کہ ایران جو ہے اگر اپنے اہداف اچیو کر لیتا ہے اور اس کے بعد سیز فائر ہوتا ہے تو پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ وہ ٹاک شروع ہو جائیں۔